سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اعزائي گرامی ناظرین کرام 15 شوال المکرم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے آپ کے چھٹے امام کی شہادت کا دن ہے۔ تمام محبان اہل بیت کے لیے غم کا دن ہے اور تمام محبان اہل بیت کو غم منانا چاہیے اور صادق آل محمد کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا یہ کہنا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، درمیانی محمد ہے، آخر محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی جو پہلے معصوم کی سیرت ہے وہی جو ہے چھٹے امام کی سیرت ہے، جو چھٹے امام کی سیرت ہے وہی آخری امام کی سیرت ہے۔ 14 معصومین کی سیرت ایک جیسی ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ ہم پہلے محمد، اوسط محمد، آخر محمد، یعنی ان کی سیرتوں کو اگر دیکھا جائے، کردار کو دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے کردار ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جس دن ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ یعنی اس دن جو ہے ولادت ایک نبی کے ساتھ امام کی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام نبی سے الگ نہیں ہے۔ جو اللہ کا پیغام نبی لے کر آئے تھے انہی پیغام کو پہنچانے کے لیے امام نے زحمتیں اور اپنی کوششیں کی ہیں، زحمتیں برداشت کی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی امام جو ہے وہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے آیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر ایک امام جو ہے اپنے بعد کے امام کے بارے میں باقاعدہ لوگوں کو متوجہ کر دیتا ہے تاکہ سب کے سامنے جانشینی جو ہے ظاہر ہو سکے کہ کون جانشین ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کی ولادت جو ہے 17 ربیع الاول کو اور شہادت جو ہے 15 شوال المکرم کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم محبان اہل بیت میں سے ہیں اور اسی لیے ہمارے پاس باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ من احبنا فلیعمل بعملنا۔ یہی ہمارے چھٹے امام کی حدیث مبارکہ ہے
جسے مولا فرما رہے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، ضروری ہے کہ ہمارے عمل کو اپنائے، ہمارے کردار کو اپنائے۔ امام کے اقوال کو اگر غور کریں، آپ دیکھیں تو مختلف انداز سے مولا نے جو ہے بیان کیا ہے۔ مثلا مولا کا قول، کیونکہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، مولا کے قول کی طرف متوجہ کر دوں کہ مثلا مولا کا ایک قول یہ ہے کہ لا تنظروا، تم مت دیکھو لوگوں کے لمبے لمبے سجدوں کو، لمبے لمبے رکوع کو مت دیکھو۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی عادت بن گئی ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں انسان کی عادت بن جاتی ہیں، اور مولا آگے فرما رہے ہیں کہ جب عادت انسان چھوڑتا ہے تو وحشت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب لمبے رکوع کرنا، لمبے سجدے کرنا اس کی عادت بن گئی ہے تو وہ چھوڑے گا تو وحشت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے عام طور پہ جو ہے کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، چائے پینے کی عادت ہے، تو اگر عادت بن گئی ہے چائے پینا، تو اگر چائے اس کو نہیں ملے گی تو وحشت پیدا ہوگی، پریشان رہے گا۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے لمبے رکوع کرنا یا لمبے سجدے کرنا اس کی عادت بن گئی ہو، اور اگر عادت چھوڑ دے گا تو وحشت پیدا ہو جائے گی۔ پھر مولا فرما رہے ہیں بل انظروا، بلکہ تم دیکھو۔ کیا دیکھو؟ دیکھیں دو باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں مولا۔ ایک کہہ رہے ہیں صدق الحدیث و اداء الامانہ، دیکھیں دو باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آج پوری زندگی اگر ہم اسی قول کو پیش نظر رکھیں تو ہماری زندگی جو ہے بہترین زندگی گزر سکتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں کی طرف دیکھو، صدق الحدیث، صدق حدیث کہتے کیا؟ سچ، یعنی گفتگو میں سچائی، اور دوسری بات ہے امانت داری، اداء الامانہ، امانت کو جو ہے ادا کرنا۔ تو مولا دو باتوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک امانت داری پیدا کرو اور ایک صداقت اور سچائی اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جس کی طرح مولا متوجہ کر رہے ہیں کہ تم جو ہے دیکھو کہ لوگوں کے اندر امانت میں خیانت تو نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ امین ہے تو وہ بہترین انسان ہے، اگر صادق اور سچا ہے تو بہترین انسان ہے۔ اور انہی دو صفتوں کو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں بیان کر دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ لوگ نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، رسول کا رسول نہیں مان رہے ہیں، لیکن مان رہے ہیں تو صادق اور امین مان رہے ہیں۔ لوگ پکار رہے ہیں امین اور صادق، سچے اور امانت دار۔ امانتیں جو ہے لا کر نبی کی خدمت میں رکھتے ہیں، نبی کے پاس رکھتے ہیں، ان کو اطمینان ہے کہ یہ امین ہیں کسی اور کے پاس، جبکہ جو ہے نبی نہیں مان رہے ہیں، جبکہ رسول نہیں مان رہے ہیں، مشرکین و کفار، لیکن امین اور صادق مان رہے ہیں۔ یہی دو ایسی صفتیں ہیں جو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم صداقت اور امانت داری کا خیال رکھیں۔ بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلوں، جناب لقمان جو ایک حکیم تھے، حکمت ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ آپ کریں، اور واقعی جو اللہ کو لقمان حکیم اتنے پسند تھے کہ آخر جو ہے ان کے نام سے سورہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، جو اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو باقاعدہ متوجہ کیا تھا، واعظ و نصیحت کی تھی، وہ تمام باتیں قرآن میں جو ہے اللہ نے بیان کر دیا۔ اور نہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی ولی تھے، نہ کوئی عہدہ ان کو ملا تھا، بلکہ اللہ کے چاہنے والے بہترین حقیقی بندے اور اللہ کے قریب بندے بنے ہوئے تھے، جو اللہ کے محبوب تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے جو ہے جناب لقمان سے کہا کہ اے لقمان، یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا چیز، کون سی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ وہ اللہ سے تم اتنے قریب ہو گئے ہو، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ جناب لقمان نے کہا کہ 3 باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہوئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آخر کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ایک صداقت، سچائی، دوسرے امانت داری، اور تیسری جو چیزیں بیہودہ ہوتی تھیں اسے ہم ترک کر دیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا وہ کام میں انجام نہیں دیتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، صداقت یعنی سچائی، امانت داری، اور ایسی چیز جو بیہودہ کام تھا میں نے اس کو انجام نہیں دیا۔ یہ 3 باتیں تھیں جو جناب لقمان میں پائی جاتی تھیں۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو مولا نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو سچائی اور امانتداری پائی جاتی نہیں پائی جاتی، تو یاد رکھیے اگر کسی کے اندر سچائی پائی جا رہی ہے، امانتداری پائی جا رہی ہے، وہ نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، خمس بھی نکالے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا، ہر ایک کے جو ہے حق کا خیال کرے گا، پڑوسیوں خیال کرے گا، دوست احباب کا خیال کرے گا، تمام باتیں جو ہے جو حقوق الناس ہے اس کا خیال بھی کرے گا، حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا، اگر واقعا امین ہے اور صادق ہے تو۔ بہرحال جو ہے نبی یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ آپ کریں تو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ہمارے مختلف پہلو پائے جاتے ہیں۔ تو اقوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی سیرت میں جو ہے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں سے جو ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت بیان کرتا چلوں کہ ایک مطلب واقعہ ہے کہ نبی یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی چاہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے، اور تعریفیں کرتا ہوا کہتا ہے۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے۔ مولا ایک شخص ہے، وہ بڑی یعنی اچھی سیرت ہے اس کی، بڑا اچھا کردار ہے، لوگوں کا خیال بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے نا، لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، تمام کہتے تعریفیں اس نے کی۔ مولا خاموشی سن رہے ہیں۔ دوسرے دن اتفاق سے مولا کا گزر ہو گیا بازار سے، تو وہ شخص جو ہے آیا پھر دوبارہ۔ مولا یہی وہ شخص ہے جس کی میں نے کل تعریف کی تھی، کل میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے بہرحال امام سے جو ہے یعنی اس کا رابطہ ہے اور اس کا تعلق ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر کے جو ہے 2-3 باتوں پر اشارہ کروں گا۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، وہ شخص وہاں سے چلا۔ اب اس شخص کی سب تعریفیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو بھیڑ بھی اکٹھا ہو جاتی ہے، لوگ کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہا ہے۔ اب مولا کو اس نے دیکھا تو وہ ایک طرف جانے لگا، مولا بھی پیچھے پیچھے، آخر دیکھے کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے تعریفیں کر رہے ہیں لوگ۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ شخص گیا انار کی دکان پر، اور بات ہی بات میں 2 انار اس نے چرا لیا۔ آگے چلا، روٹی کی دکان پہ پہنچا، 2 روٹیاں اس نے چرا لی۔ اب مولا دیکھ رہے ہیں، اس نے 2 روٹیاں 2 انار اس نے چرا لیے، چلا۔ اب اس کے بعد مولا بھی جو ہے چل رہے ہیں۔ وہ شخص ایک جگہ پہنچا جہاں پہ 2 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، خرابہ تھا یعنی ٹوٹا ہوا مکان تھا، وہیں پہ 2 فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص گیا، ایک انار ایک روٹی ایک فقیر کو دیا، دوسرے فقیر کو جو ہے ایک انار ایک روٹی دے دیا اور دے کر پلٹا۔ اب یہیں پہ توجہ کریں گے آپ، غور کریں گے آپ کہ آخر جو ہے مولا کیوں اس کے پیچھے پیچھے گئے تھے، آخر مولا بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں یہاں پر۔ اس شخص سے مولا نے پوچھا کہ آخر یہ تم نے کون سا کام انجام دیا؟ تو اس نے کہا میں نے جو ہے 2 فقیر کی مدد کی ہے، ایک فقیر کو ایک انار ایک روٹی دیا، دوسرے فقیر کو ایک انار روٹی دیا۔ کہا یہ چوری کر کے مدد کرو گے؟ آپ غور کریں، چوری کر کے مدد کرو گے؟ تو ایک مرتبہ جو ہے اس شخص نے کہا کہ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے کیا؟ کہا قرآن تو ہمارے گھر میں اترا ہے، قرآن کے وارث ہم ہیں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے نام میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے 4 نیکیاں کی، تو 40 نیکیاں ہو گئی نہیں ہو گئی؟
اللہ کہہ رہا ہے 1 کے بدلے 10 تو 40 ہو گئی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے برائی کی تو 1 برائی کے بدلے میں 1 ہی برائی لکھی جائے گی. تو ہم نے 4 برائیاں کی تو 4 برائیاں اگر 40 نے نکال دے گا 36 نیکیاں تو لکھی گئی. ہمارا نقصان کیا ہوا؟ مولا نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تم جو ہے قرآن کو پڑھو. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک اللہ جو ہے صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. پہلے تم متقی تو بنو, پہلے تم حرام کام تو چھوڑو, تب کہیں جا کے تمہارا عمل قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تقویٰ کہتے ہیں کسے ہیں؟ یعنی پرہیزگار بننا, یعنی حرام کاموں سے بچنا اور واجبات کو انجام دینا. تو اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارے نام اعمال میں 1 نیکی بھی نہیں لکھی گئی, بلکہ تمہارے نام اعمال میں 8 برائیاں لکھ دی گئیں. اب وہ چوکا ایک مرتبہ. کہا وہ کیسے؟ تو مولا نے کہا 4 برائیاں اس لیے لکھی گئیں کیونکہ تم نے چوری کی تھی, اور 4 اس لیے لکھی گئیں کیونکہ بغیر اجازت کے, مالک کی اجازت کے بغیر تم نے استعمال کیا. اب چوری کی تھی تو جو مالک تھا تم اس سے اجازت لیتے تب استعمال کرتے تو شاید تم کو ثواب ملتا اگر وہ اجازت دیتا تو, لیکن کیونکہ اجازت نہیں دی اس لیے آج تمہارے نامے میں 8 برائیاں لکھ دی گئیں, 1 نیکی بھی نہیں لکھی گئی. یہی ہمارے جو ہے یعنی معاشرے میں, سماج میں جو ہے کچھ افراد کے اندر بات پائی جاتی ہے. خمس نہیں نکالیں گے اور اس خمس نہ نکلے ہوئے پیسے کا یعنی استعمال کرتے ہیں تو ایک طریقے سے جو ہے کیونکہ خمس نہیں نکلا پیسہ ہے, پاک و پاکیزہ پیسہ نہیں ہے, اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اللہ شاید پسند نہ کرے. اس لیے پہلے واجبات کو انجام دو, حرام چیزوں سے بچو, اس کے بعد کوئی عمل انجام دو گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. ایک مثال دیتا چلوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے وقت شرائط یہ ہے, شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے. اگر حرام پیسے سے لباس خرید لیا, اب چاہے جتنی نمازیں پڑھو, اب وہ نماز تمہاری بیکار ہے, کیونکہ شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے. حرام پیسے سے خریدا گیا ہو, کسی کے مال ہڑپ کے جو ہے خریدا گیا ہو, ہے نا, چھین کے خریدا گیا ہو, کسی کا بڑا چھین لیا ہو, تو تمام باتیں جو پائی جاتی ہیں وہ نقصان دہ ہیں. تو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ مولا کہنا یہ چاہ رہے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن کی آیت ہے کہ بے شک صرف اللہ جو ہے متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو عزیزوں, اتنی باتیں آپ سامنے عرض کی. نتیجہ یہ ہے کہ مولا کی شہادت اور یہ غم کا دن ہے. مولا کے کردار کو, مولا کے سیرت کو پیش نظر رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اور آخر میں بارگاہ معبود میں دعا ہے, پروردگار ہمیں امام کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام کے اعوان انصار میں شمار فرما. پروردگار جو پوری دنیا میں ایک وائرس ہے, پروردگار اس وائرس کو ختم فرما اور تمام قطعی بیماروں کو شفائے عاجل عنایت فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. یا امام یا امام یا امام